اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو صفات سلبیہ کے بارے میں ہوگی۔ اس سے پہلے ہماری ایک ویڈیو تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات کون کون سی ہیں کہ جو خداوند کریم کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ صفات سلبیہ یعنی وہ صفات کون کون سی ہیں جو خداوند کریم کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ ہم صفات ثبوتیہ جو خداوند کریم کی ذات میں پائی جاتی ہیں وہ بھی لنک ہم انشاءاللہ ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو سلبیہ کے بارے میں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے شریک، یعنی خداوند کریم وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس اکیلے نے ہی اس دنیا کو بنایا، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ ان کاموں میں شریک ہو۔ اس کے بعد ہے مرکب۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں مرکب ہوتی ہیں یعنی چند چیزوں سے مل کر بنتی ہیں۔ مثلا اگر مکان ہے تو مکان اس میں سریا بھی ہے، اس میں اینٹیں ہیں، اس میں سیمنٹ ہے، اس میں ریت ہے، مختلف چیزیں ملا کر ایک مکان تعمیر ہوتا ہے۔ تو خداوند کریم کی ذات ایسے نہیں ہے، بلکہ خداوند کریم ایسی ذات ہے کہ جو مرکب نہیں ہے، یعنی کسی چیز سے مل کر بنی نہیں ہے، وہ جسم اور روح کا مرکب نہیں ہے۔ جس طرح ہم جسم اور روح سے مل کر بنے ہیں اس طرح وہ وحدہ لا شریک اس طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مکان۔ ہم جہاں پر بھی موجود ہوں ہم جگہ گھیرتے ہیں، ہمیں مکان کی ضرورت ہوتی ہے، ہم جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں ہم نے اس جگہ کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وحدہ لا شریک ایسا نہیں ہے۔ وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ موجود ہے اور دوسری جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہونے کے باوجود کسی مکان کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد حلول۔ عام طور پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند کریم کی ذات کسی چیز میں حلول کر جاتی ہے، کسی شخص کے اندر نعوذ باللہ حلول کر گئی خداوند کریم کی ذات، یا کسی نبی کے اندر حلول کر گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم مکتب تشیع یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند کریم کی ذات نہ تو کسی امام کے اندر، نہ کسی نبی کے اندر، نہ کسی اور شخص کے اندر حلول کرتی ہے، بلکہ وہ بذات ہی خود ہے جو اپنے پیغامات بندوں تک پہنچاتی ہے، وہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتی۔ اس کے بعد ہے جسم۔ جسم یعنی خداوند کریم کی ذات جسم نہیں رکھتی۔ ہم جسم رکھتے ہیں، ہم کو لوگ چھو سکتے ہیں، لیکن خداوند کریم کی ذات وہ جسم نہیں رکھتی، چونکہ جو چیز جسم رکھتی ہے ضروری ہے کہ وہ پھر نظر بھی آئے، تو اس لیے خداوند کریم کی ذات جو وہ جسم نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ہے مرئی، یعنی خداوند کریم کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو نظر آئے، نہ اس دنیا میں نظر آئے گی نہ آخرت میں نظر آئے گی۔ ہمارے اہل سنت برادران وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں خداوند کریم تو نظر نہیں آتا، لیکن آخرت میں جن لوگوں سے خداوند کریم راضی ہوگا انہیں نظر آئے گا۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، خداوند کریم چونکہ جسم نہیں رکھتا وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے محل حوادث، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص، ایک دور تھا جب اس کا بچپنا تھا، اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ لیکن خداوند کریم کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کی حالت میں تبدیلی ہوتی رہے، بلکہ خداوند کریم کی ذات جس طرح ہے اسی طرح سے ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے صفات زائد بر ذات، یعنی جو خداوند کریم کی صفات ہیں وہ عین ذات ہیں، یعنی ہماری صفات الگ ہیں اور ہماری ذات الگ ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ پہلے انسان تھا، بعد میں اس نے علم حاصل کیا تو وہ ڈاکٹر بن گیا، لیکن خداوند کریم کی ذات ایسی نہیں ہے کہ پہلے فقط اس کی ذات تھی تو اس کے بعد وہ عالم ہوا ہے، بلکہ اس کی علمیت، اس کا عالم ہونا اس وقت سے ہے جب سے اس کی ذات موجود ہے۔ تو ذات
چونکہ ہمیشہ سے ہے اس کی، تو اس کا عالم ہونا بھی ہمیشہ سے ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ذات الگ ہے اور صفات الگ ہیں، بلکہ اس کی ساری صفات وہ عین ذات ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔